کہتے ہیں نا کہ مجھ پہ کسی نے جادو کرا دیا، بڑا پریشان ہو گیا، بڑی مصیبتوں میں آ گیا، رزق ختم ہو گیا، تنگی آ گئی. میں خود آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں، خود آپ کر لو نا. اگر کسی نے جادو کیا ہوگا وہ خود آپ کو نظر آ جائے گا کسی نہ کسی طرح. وہ خواب میں چاہے آپ کو نظر آ جائے کہ کون کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، خود آپ اس کو دیکھ سکتے ہو. لیکن لوگ اس دور میں تعویذات اور ان کے اوپر ان کی طرف زیادہ دوڑتے ہیں، اور جو اصل چیز ہے اس کی طرف سے لوگ ہٹ چکے ہیں. اگر آپ کو واقعی ایسا لگ رہا ہے نا کہ ہاں کسی نے کچھ کرا دیا، پہلے تو کوئی جلدی کچھ کراتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. میرے پاس لوگ آتے ہیں، مریض آتے ہیں، آج تک کسی نے جلدی یہ نہیں کہا کر کہ شاید زندگی میں 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ 2 لوگ میرے پاس آئے جنہوں نے یہ کہا کہ آپ کسی کے لیے کچھ کر دو، میں نے انہیں پھٹکار کے بھگایا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ کسی کے لیے جلدی کوئی نہیں کراتا ہے. لاکھوں مریض زندگی میں دیکھے، لیکن ان میں صرف 2 ہی بار ایسا موقع ہوا. تو یار جب کوئی جلدی کسی کے لیے جلدی نہیں کراتا ہے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ کسی نے کچھ کرا دیا، اور کسی نے کچھ ایسا کرا دیا، روزی باندھی، رزق یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا. بغیر جادو بھی جب تک اثر نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مرضی شامل نہ ہو. اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور اسی میں اس کا حل بھی ہے. اگر ہو گیا ہے تو اس کا علاج بھی قرآن کے اندر موجود ہے. آپ خود بھی اس کا علاج کر سکتے ہو. آپ سونے سے پہلے اگر یہ کنفرم ہو گیا نا، اور کنفرم میں اس کو بھی کلیئر کر دوں، ورنہ اب جب یہاں سے ویڈیو جاتی ہے تو لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں یہ سن کے کہ وہ سمجھتے ہیں ہاں واقعی جادو ہو گیا. جادو کی علامات بھی سمجھ لیجیے. گھر میں خون کا آنا، خون آ رہا ہے، اور وہ خون کا آنا کسی جانور کی وجہ سے نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ بلی نے چوہا پکڑا اور اس نے وہاں کھایا، وہ خون آ گیا، آپ سمجھ گئے کہ یار یہ تو جادو ہو گیا. یہ اچھی طرح سے دیکھ لیں کہ وہاں کوئی بلی تو نہیں آتی ہے، کسی جانور کا خون تو نہیں ہے، یا کوئی اور خون تو نہیں ہے. یہ دیکھ لیں. کسی ایک مقام پر خون کا آنا اور ہمیشہ آنا، آپ نے ادھر صاف کیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر وہاں پر خون آ گیا. خون کے دھبے کپڑوں کے اندر آ جانا، سیولواری میں کپڑے رکھے ہوئے ہیں، وہاں بالکل دھلے صاف شفاف، وہاں کپڑوں پر چھینٹے آ گئے خون کے. خون کا اس کنڈیشن میں آنا کہ جہاں پہ آنے کا جانور کا پاسبل ہی نہ ہو کہ یہاں کوئی بلی وغیرہ آ سکتی ہے، یا چوہا منہ میں دبا کر آ سکتی ہے، چوہے کا خون ہو سکتا ہے. ایسی حالت میں اس جگہ پر خون کا پایا جانا. سمجھ رہے ہیں؟ ایک مریض غالباً راجستھان سے میرے پاس کچھ لوگ آئے، ان میں ایک لیڈیز تھی. تو اس کے ساتھ کیا پرابلم تھی کہ جب بھی وہ مطلب کپڑے وغیرہ پہنتی تھی تو اس کا دامن پھٹ جاتا تھا آٹومیٹک. یعنی کہ اس نے کپڑا نیا پہنے پرانا پہنے، جیسے کپڑا پہنا اس کا ایک دم اس کا دامن جو ہوتا تھا وہ پھٹ جاتا تھا. تو یہ اس قسم کی جو نشانیاں ہوتی ہیں نا تو وہ واقعی ہوتی ہیں کہ ہاں چلو کسی قسم کے اثرات ہو سکتے ہیں، جناتی، آسیبی، یا وہ جادو کسی نے کچھ کرایا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن انسان کو اتنا پریشان بھی ایک دم نہیں ہونا چاہیے کہ اب ذرا سی بات ہو جائے، سر میں درد ہونے لگا تو ایک دم وہم میں آ گئے یار کسی نے کچھ کرا دیا. یہ تھنکنگ جو بنائی ہے نا وہ جیب بھرنے والے مولویوں نے بنائی ہے. وہ عامل جو ڈھکوسلے باز عامل ہیں. ہر بندہ آج کل کرنے بیٹھ گیا نا، کرنے دھرنے لگا ہے. اسے آتا ہو نہ جاتا ہو، کچھ نہ آتا ہو، وہ بس کرنے بیٹھ گیا، وہ عامل بنا بیٹھا ہوا ہے. اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب تک وہ آپ کو ڈرائیں گے نہیں، جب تک 70,000 جنات آپ کے اوپر بتائیں گے نہیں، جب تک لوگ انہیں پیسے نہیں دیں گے. یہ ڈھکوسلے بازی چل رہی ہے اس وقت. تو اس لیے لوگوں کے دماغ کے اندر یہ باتیں گھسی ہوئی ہیں. ورنہ امریکہ میں ایسا کبھی جلدی نہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ کسی انگریز عورت کے اوپر جنات آ گئے، وہ تو ننگی پھرا کرتی ہے مارکیٹ اور بازاروں میں. تو یہ ذہانت بنا دی گئی، لیکن اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ہوتا ہی نہیں ہے. بھائی ہوتا ہے لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے. تو اگر واقعی ایسا کسی پر ہوا ہے کہ ہاں اس کے اوپر جادو کے اثرات ہو گئے تو پھر ان کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں. سونے سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں، اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اس کو پڑھیں آپ 3 مرتبہ اور سو جائیں. اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جائیے. اور وہ 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز جو آپ نے پڑھی ہیں وہ صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھیں. اور آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ ہم نے استخارہ کر رہے ہیں اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعی کسی نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اگر کیا ہوگا تو اس رات آپ کو فرشتے کی جانب سے کوئی سچا خواب آ جائے گا. لیکن یہ عمل کرنے کے لیے نیک ہونا ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ پورا دن آپ نے 5 ٹائم پڑھی نہیں، بس یہ اپنے کام مطلب کے لیے اب یہ استخارہ کے طور پہ نماز پڑھ لی. اور استخارہ کرنا یہ تو ثابت ہے نا، یہ تو صحیح چیز ہے، یہی اصلی عمل بھی ہے.
یہی اصلی عمل ہے. تو وہ بھی نیک ہونا چاہیے, کیونکہ نیک بندے کا جو خواب ہوتا ہے وہ نبی کے 46ویں حصے کے برابر ہوتا ہے, مومن کا خواب, اور اس کا خواب فرشتے کی جانب سے ہوتا ہے, ورنہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں خواب میں یا ذہنی خیالات ہوتے ہیں. ایک صحابی آیا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا ہے کہ کسی نے میری گردن کو کاٹ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا شیطان خواب میں کھیلتا ہے, لہذا جب تم میں کوئی ایسا خواب دیکھے تو عوام میں بیان نہ کرے. تو اس لیے ان چیزوں سے نکل کر آؤ, اللہ کا ذکر کرنا شروع کرو, نماز کی پابندی کر لو, قرآن کی تلاوت کر لو. کچھ بھی ہوگا نا آپ کے اوپر انشاءاللہ کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی. قرآن سے بڑا کوئی تعویذ نہیں ہے, قرآن سے بڑا ہی کوئی چیز نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. مولوی بھی آپ کو لکھ کے دے رہا ہے, کیا لکھ کے دے رہا ہے؟ عامل بھی لکھ کے دے رہا ہے, قرآن لکھ کے دے رہا ہے نا. تو آپ خود قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ خود قرآن پڑھ کر اپنے گھروں میں برکتوں کا نزول کیوں نہیں کرواتے ہو؟ قرآن کی تلاوت شروع کر دو, انشاءاللہ سارے اثرات سب ختم ہو گئے. اوقات کیا ہے ایسے اثراتوں کی اور جادو اور ٹونوے کی قرآن کے آگے. آپ کو اللہ نے سورہ فلق, سورہ ناس جیسی صورتوں کو نازل کر کے یہ آپ کو دے دیا, آپ پڑھو سورہ فلق, سورہ ناس, دم کر دو, سب ختم آپ کے اثرات وسرات. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن سے آج ہم وابستہ نہیں ہے, قرآن سے دور ہوتے چلے.